اچھا، تو قرآن کی سب سے لمبی سورت کا آغاز 3 ایسے حروف سے کیوں ہوتا ہے جن کا ظاہری مطلب کوئی نہیں جانتا؟ آج ہم سورۃ البقرہ کی انہی شروع کی آیات میں چھپے ہوئے گہرے معنوں اور پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوگا ان پراسرار حروف سے، پھر ہم بات کریں گے اس کتاب کی جو خود کو شک و شبہ سے بالا تر قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ صدیوں سے علماء اس پر کیا بحث کرتے آئے ہیں، پھر ہم انسانیت کے 3 مختلف راستوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس کلام کی آفاقی دعوت پر بات ختم کریں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک گہرا تجزیہ ہے۔ چلیں ذرا تصور میں 7ویں صدی کے مدینہ چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 3 حروف کی تلاوت کی۔ یہ سننے میں بہت سادہ تھے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ الف، لام، میم، بس یہ 3 حروف۔ لیکن ان 3 حروف نے مدینہ کے پڑھے لکھے طبقے میں، خاص طور پر وہاں کے اہل علم میں، ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حروف تہجی ہیں، اور ان کا علم صرف پڑھنے لکھنے یعنی مکتب جانے سے ہی آتا ہے۔ اور یہی بات ایک کھلا چیلنج تھی۔ پیغمبر اسلام تو کبھی کسی مکتب میں گئے نہیں تھے، تو پھر انہیں ان حروف کا علم کیسے ہوا؟ یہ سوال اس وقت مدینہ کی فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ اس پراسرار آغاز کے ٹھیک بعد قرآن اپنے بارے میں ایک بہت ہی بڑا اور بالکل واضح دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں یہ کتاب کہنے کے بجائے کہا گیا وہ کتاب۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی بہت دور، کسی بہت عظیم چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ الفاظ کا یہ انتخاب اس بات پہ زور دینے کے لیے تھا کہ اس کلام کا سرچشمہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بہت بلند ہستی ہے۔ اس کے بعد قرآن ایک اور حیران کن بات کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب کس قوم یا قبیلے کے لیے ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کے انسان کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں متقین کہا گیا ہے۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں، جو سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ چھوٹی سی خواہش بھی ہے تو یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی ہے۔ اچھا، قرآن یہ بڑا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن ان پراسرار حروف یعنی الف، لام، میم کا کیا؟ صدیوں سے علماء نے اس گتھی کو کیسے سلجھایا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں 20 سے بھی زیادہ نظریات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر ان 5 کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک خدائی راز ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ عربوں کے لیے ایک لسانی چیلنج تھا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو انہی حروف سے اس جیسی کوئی چیز بنا کر دکھاؤ۔ تو یہ بحث صدیوں سے چل رہی ہے۔ کیا یہ حروف ایمان کا ایک امتحان ہے یا قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک عقلی ثبوت؟ ہر نظریہ ہمیں اس کتاب کی گہرائی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ متن اپنی ذات پر بات کرنے کے بعد کس طرح انسانی کردار کے ایک گہرے تجزیے کی طرف بڑھتا ہے اور ہمارے سامنے 3 الگ الگ نمونے پیش کرتا ہے۔ تو وہ متقین کون ہیں جن کا ذکر شروع میں آیا تھا؟ قرآن ان کی 5 بنیادی خصوصیات بتاتا ہے جو ایک کامیاب اور مکمل زندگی گزارنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اور اگر ہم ان صفات کو دیکھیں تو یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ ان میں غیب پر ایمان بھی ہے، نماز قائم کرنا بھی، اور جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسا کردار بناتی ہیں جو خدا سے بھی جڑا ہے، معاشرے سے بھی، اور پوری انسانی تاریخ سے بھی۔ متقین کے اس روشن راستے کے مقابلے میں قرآن 2 تاریک راستے بھی دکھاتا ہے۔ ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جو کھلے عام سچ کو جھٹلاتے ہیں، اور دوسرا ایک ایسا گروہ ہے جو ان سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ یہ ہیں منافقین۔ قرآن ان کے لیے 13 آیات وقف کرتا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے صرف 2 اور ایمان والوں کے لیے 5۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رویے کو کتنا سنگین اور نقصان دہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ منافقت صرف ایمان کی کمی کا نام نہیں، یہ ایک کینسر کی طرح ہے، ایک ایسی بیماری جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ قرآن ان کی مثال ایک ایسے شخص سے دیتا ہے جس میں گہرے اندھیرے میں آگ جلائی، لیکن جیسے ہی ارد گرد روشنی ہوئی، اللہ نے وہ روشنی چھین لی اور اسے اور بھی گہرے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے قریب آ کر اسے ٹھکرا دینا انسان کو پہلے سے بھی زیادہ تاریکی میں دھکیل سکتا ہے۔ انسانی نفسیات کے اس گہرے تجزیے کے بعد قرآن کا پیغام مدینہ کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی سے نکل کر پوری انسانیت اور اس کی تاریخ سے جڑ جاتا ہے۔
یہاں ایک بنیادی اصول واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں، بلکہ یہ اسی ایک ابدی سچائی کی آخری کڑی ہے جو تمام پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے، اسی لیے ان سب پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے اور برداشت کی ایک فضا پیدا کی، اور اسی بنیاد پر مشہور میثاق مدینہ قائم ہوا، جس نے تاریخ میں پہلی بار مختلف برادریوں کو برابر کے شہری حقوق دیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 14 صدیاں پرانا یہ متن آج بھی ہمیں تہذیبوں کے تصادم کے بجائے ان کے اتحاد اور باہمی احترام کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ آخر میں قرآن منافقین کی مثال ایک ایسے تاجر سے دیتا ہے جس نے ہدایت جیسی قیمتی چیز بیچ کر گمراہی خرید لی، ایک ایسا سودا جس میں صرف اور صرف خسارہ ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ 1400 سال بعد آج کی دنیا میں وہ کون سا سودا ہے جو آخر میں منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔